دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے گزشتہ سال سے ہی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، جس کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اب جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق اور اس دعوت کے بعد مخالفین کا رویہ، ان باتوں پر ہم اب غور و فکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ کے درسوں میں جو کچھ ہوا وہ پچھلے درس میں بھی ہم نے سرسری آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا، اور ریکارڈنگ کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے وہ چیز لائی بھی گئی ہے۔ اب سنیے، گزشتہ کے درس میں جو آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی وہ یہ تھی، ایک تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے جو چیلنجز تھے، جو آپ کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی، آپ کے اپنے خانوادے کے اور گھرانے کے لوگ شرکی عقائد پر ڈٹے ہوئے آپ سے مخالفت کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے گزشتہ ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ یاد رکھو، بہت اہم ہے وہ نقطہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتلا اور آزمائش تقریباً ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے ملتی ہے۔ یہ بہت خاص ربط ہے ان دونوں کا۔ ابراہیم خلیل الرحمن بہت عظیم شخصیت ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تمام سوالات انبیاء میں وہ نمایاں شخصیت ہے۔ کون؟ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، بہت نمایاں۔ ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول جو اپنا سفر کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے سب سے پہلے باپ ہمارے آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے نبی اللہ بھی ہے اور ہم سب کے والد بھی ہے انسانوں کے، وہ پہلے آسمان پر تھے، بیت المعمور، بیت العزا کو ٹیک لگائے ہوئے، پہلے آسمان پر۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے، پھر کہوں کہ پرائمری میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو پی ایچ ڈی نہیں کرائے جاتے۔ میں نے آپ سے کہا نا، پی ایچ ڈی نہیں کرائے جاتے نا، وہاں تو اے بی سی ڈی کی مشق، الف با تا کی مشق ہوتی ہے آپ کو، ہاں، نقطے کے لکیر کے اوپر نقطہ، یہ مشق کرائے جاتے ہیں نا۔ تو ہمارے والد محترم سب سے پہلے نبی ضرور ہیں، ہم سب کے جد امجد ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے وہ سب سے افضل اور اونچے درجے پر فائز نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت میں سب سے اونچے درجے پر جو پی ایچ ڈی کا درجہ رکھتی ہے رسالت میں جو ڈگری، وہاں پر فائز کون ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو سب سے بلند ترین مقام پر ہے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، شریعت، اللہ کے احکامات، ابتدا وہاں سے ہوئی اور انتہا محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات اب آپ کو؟ تو ابتدا ہونا، جہاں تھوڑا تھوڑا پھر بڑھاتے جانا، پھر نوح علیہ السلام آئے تو شریعت بڑھ گئی، تو اس لیے نوح علیہ السلام کا رسالت کے اعتبار سے رتبہ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہوگا اور اوپر ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کا درجہ اور اوپر ہوگا۔ اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر جو قرآن میں ملتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یہ اشارے کے ساتھ یہ وہ رسول ہیں بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض اللہ سے سیدھے بات کرنے والے ہیں۔ یہ کلیم اللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ رتبہ کتنا بلند ہے۔ تو وہ معراج والی حدیث میں یہ آپ کو بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر گئے تو دیگر کا ذکر آتا ہے، تیسرے آسمان پر
چوتھے آسمان پر جیسے کہ ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، پانچویں اور چھٹویں پر ذکر کس کا آیا؟ چھٹویں آسمان پر سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے، مطلب رتبوں کے اعتبار سے موسیٰ کا درجہ بہت اوپر ہے، چھٹے آسمان پر ہے۔ لیکن ساتویں آسمان پر جس شخصیت سے ملاقات ہوئی رسول اللہ کی، وہ کون تھے؟ حدیث شریف میں کس کا ذکر آیا؟ حدیث مبارکہ میں بیت المعمور کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے سیدنا نبینا ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ کے رحمان کے دوست۔ تو اتنا بلند مقام ہے جو ساتواں آسمان پر بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ آپ کا رتبہ بلند۔ ایک اور حدیث صحیح کے اندر بھی یہ ذکر آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب سب جمع ہو جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے سارے انسان، مرد عورت سب جمع ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے عزت بخشی جائے گی، عزت کا لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے لباس پہنا کر کے رسپیکٹ دیا جائے گا۔ وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہمارے سردار ہمارے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اعزاز عطا کرے گا، عزت عطا فرمائے گا، ان کو سب سے پہلے بلا کر کے لباس پہنایا جائے گا، وہ اللہ کے دوست خلیل الرحمن ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام۔ بہت نمایاں شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کئی وہ کہتے بابا میری گاڑی سے نہیں ہو رہی، بابا اندر ہٹ کے ہے، میری گاڑی ہے، آپ کے وہ جو اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم کے سامنے ہے، تو وہاں سے کیسا ٹریفک جام ہوتی؟ بولو، ممکن نہیں ہے، میری کار ہے اور اے ٹی ایم کے سامنے ہے، تو وہاں تو کوئی ٹریفک جام ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور ایک گیٹ ادھر کی بند ہے، لاک ہے اس کو، جب میری گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو، بولو مول صاحب آ رہے بول کے بول دو۔ یہ سب باتیں ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اہم ترین ہے کہ وہ اللہ کے بہت مخصوص بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس بات کے لیے چن لیا کہ وہ ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے والد، کیونکہ ان کے بعد جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے، یہاں تک کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مقدس میں ان دو شخصیتوں کو خاص طور پر اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، ویسے تو تمام انبیاء ہی اسوہ حسنہ ہیں، لیکن ان دو شخصیتوں کو خصوصاً قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ کون کون ہے وہ؟ ایک تو اسی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں اور ان کے اہل و عیال، ان کے ساتھیوں میں۔ ان کا نام لے کر کے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں اور ان کی اولاد اور ان کے ساتھیوں میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھی ہیں۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہر اس آدمی کے لیے، ہر اس عورت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ جن ہو انس ہو جو بھی ہو، ہر اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن حساب کتاب کی اس کو فکر ہے، اور جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو ایسے ذاکرین کے لیے، ایسے اللہ والوں کے لیے، ایسے ایمان رکھنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مخصوص اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈل ہے محمد رسول اللہ ایسے ایمان والوں کے لیے، دونوں کو۔ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں جس طرز پر کی اللہ تعالیٰ نے، تقریباً محمد رسول اللہ کی آزمائشیں اسی طرز پر ہوئی ہیں۔ گزشتہ بھی میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ گھرانہ آزر خود باپ پتھرے مار کے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ابو لہب پتھرے مار کے لہو لہان کر رہا ہے محمد رسول اللہ کو، چچا جی،
گھر سے مخالفت ہو رہی ہے، قوم مخالفت کر رہی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم مخالفت کر رہی ہے، تو سارا معاملہ وہی ہے، جوں کا توں. ٹھیک. اب ایک بات یہ سن لیجئے، آخری نبی اور آخری پیغمبر ہونے کی حیثیت سے میرے سردار محمد رسول اللہ کے سامنے ایک تو آپ کی یہ قوم کو توحید بتانا ہے، جو کام آپ کو انجام دینا ہے توحید کا. میری گاڑی کے لیے پرابلم ہو رہا ہے، میری گاڑی اے ٹی ایم کے سامنے ہے. نہیں ہے اے ٹی ایم کے سامنے، وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن عجیب بات ہے وہ. اچھا نہیں بہت اے ٹی ایم کا راستہ کھلا ہے. نہیں دکان بھی نہیں ہے وہاں، میں وہ دیکھ کے لگا کیا سب کچھ، کسی کو تکلیف نہیں ہونا، دکان نہیں ہے، گیٹ بند ہے. اے ٹی ایم تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ شاید ہو سکتا ہے. تو خیر ہم اپنی بات کرتے ہیں، بیٹھیے آپ. ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامنے دعوت کا کام ہم کو انجام دینا ہے، آپ کی قوم کو سمجھانا ہے توحید کا کام. پھر میں نے کہا کہ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے بڑی تکلیفوں کے بعد، تو وہاں پر بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی مشرک ہو چکے ہیں. تو گزشتہ کے ہمارے درسوں میں یہ بہت بین طور پر ہم نے یہ دلائل کے ساتھ یہ باتیں بتا دی کہ مشرکان عرب کا عقیدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بچے موجود ہیں نا، اور بچہ کہاں ہے ہمارا سہیب. مشرکان عرب کا عقیدہ کیا تھا گزشتہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باتیں بتا دی، اور اس کے بعد اہل کتاب کا عقیدہ کیا تھا وہ بھی باتیں آپ کو بتا دی. ایک تو سورہ مائدہ کے 18ویں آیت کریمہ آپ کو میں نے لکھایا، اس میں کیا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ. ان لوگوں کا زعم کیا ہے اہل کتاب کا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں. اتنی بڑی بات، یہ ہو گیا تھا ان لوگوں کا معاملہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں. اور میں نے آپ کو لکھایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 30، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہیں تک نہیں محدود رکھے بلکہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہاں تک بھی بن گیا، جس کا میں نے حوالہ دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ان کے قول کو اور ان کے عقیدے کو، اور کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کیا فرمایا؟ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے. انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کیوں کہا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہی کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی نسل ہے، اللہ کا حصہ ہے، خود اللہ ہی کا ٹکڑا ہے، اللہ ہی ہے. انسانی شکل لے کر کے خدا کا بیٹا زمین پر اتر آیا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور مسیح کا قول بیان کیا، وقال المسیح، اور مسیح نے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اے یعقوب کے بیٹو، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اس کے بعد اللہ نے ان کو تنبیہ کی، نصرانیوں کو اور اہل کتاب کو، اور کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائے گا، خواہ عیسیٰ کو ہو، خواہ مریم کو ہو، خواہ روح القدس کو ہو، یا کسی کو بھی ہو، اگر اللہ کا شریک کوئی بھی بنائے گا زمین پر، جناتوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جو مشرک ہوگا، کیا فرمایا؟ جو مشرک ہوگا، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کیا ہوگا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ.
فقط اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات جان لو کہ اللہ نے فقط اس کے اوپر سے جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا ان کے عقیدے میں 3 نصرانیوں کے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ 3 کے عقیدے سے باز آ جاؤ، جس کا ذکر میں نے آپ کو سورہ نساء کے ذریعے سے بتایا، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی 72 کے بعد 73ویں آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو 3 کہہ رہے ہیں ان کا کام ہے اس سے باز آ جائیں۔ 73ویں آیت کریمہ میں بھی اللہ نے وہی بات فرمائی، اور وہی بات سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 171 میں ہے۔ آیت نمبر 171 میں وہاں کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ دین میں غلو کیا تھا ان کے؟ جو اللہ پر ناحق بات کہتے ہیں، ان کا غلو کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کہا منع کیا، روک دیا ان کو، کیا کہا؟ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر ناحق کی باتیں مت کرو، اللہ رب العالمین پر ناحق کی باتیں مت کرو۔ ناحق کی باتیں کیا ہے؟ یہی کہ عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے اور روح القدس بھی اللہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا پارٹ ہے۔ یا شروع میں جو ان کا عقیدہ تھا اللہ باپ ہے، مریم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے رومٹے کھڑے ہوتے بولتے ہوئے بھی ہم کیسے بولے وہ جملے جو بدبخت بولتے تھے اپنی زبانوں سے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مریم ماں ہے اور اللہ باپ ہے عیسیٰ کے، یہ سب اللہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کے حصے ہے، تو اللہ بیوی رکھتا ہے، اللہ بچے رکھتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بدترین عقیدہ وہ لوگوں کا، یہ اللہ پر ایک ناحق کی بہتان بازی جو وہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ یہ ناحق کی بہتان بازی اللہ پر مت کرو، اور دین جو تمہارا ہے اس کو وہی رکھو، رسول کو رسول رکھو، رسول کو خدا مت بناؤ۔ عیسیٰ رسول اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تو اس کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول رکھو، اس کو خدا کا درجہ مت دو، اس کو خدا مت بناؤ۔ اور وہ اللہ کی بندی ہے مریم، اس کو بندی رکھو، اس کو اللہ کا حصہ مت بناؤ۔ انتہوا خیر لکم، اسی لیے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو 3 ہے، اللہ تعالیٰ 3 میں کا 1 ہے، انتہوا باز آ جاؤ اس سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سورہ نساء کی 171ویں آیت کریمہ میں نے آپ کو لکھائی۔ یہ سب ان کے عقائد کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب آپ کو جان لینا ہے ایک بہت اہم نقطہ تھا گزشتہ کے درس میں، وہ بھی بہت اہم ترین ہے جو سورہ توبہ کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہود و نصارہ ہے، جو عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے کیا اظہار کر رہے ہیں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بدبختی کی جو ان کی باتیں ہیں اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی افواہ ہے، ان کی بک ہے، بیکار کی گفتگو، بیکار کے اقوال ہیں ان کے جو اللہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، ان کی بکواسیں ہیں یہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ جو ہے نقالی ہے پچھلے کافروں کی، پچھلے کافروں کی۔ ارے یہودیوں تمہارے پاس تو موسیٰ کلیم اللہ آئے، تورات نازل کی گئی، عیسائیوں تمہارے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل کی گئی، تو تم تو وہی کفاروں کی باتیں کر رہے جو سابقہ گزر چکے، جو ابراہیم سے لڑنے والا آزر تھا، اس کی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتے، جس کفر پر وہ تھے، تم بھی ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہے ہو، تم بھی ایک نبی کو خدا بنا رہے ہو، اللہ کے بندے کو خدا بنا رہے ہو، عیسیٰ کو، مریم کو خدا کا درجہ دے رہے ہو، دیوی بنا رہے ہو۔ جی تم تو پچھلے کافروں کی نقالی کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ بڑے غضب میں آ کر کیا فرماتے؟ قاتلہم اللہ، اللہ غارت کر دے ان لوگوں کو۔ اب دیکھیے اللہ کا غضب دیکھیے کتنا غصہ ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو
غارت کر دے، یہ ہلاک ہو جائے، یہ بدبخت، یہ کیسی بدبختی کی باتیں اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ انا یؤفکون، یہ کہاں الٹ کے پیچھے جا رہے ہو، الٹے کہاں جا رہے ہو تم؟ ارے تم کو ایمان کی دعوت دے دی گئی، مسلمان بنایا گیا تھا، پھر تم الٹ کے کافر پیچھے کہاں جا رہے ہو کافروں کے عقیدے پر؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقابلی جائزہ لینا. قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہوئے سوچے بھی نا، جب یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، رے تم پیچھے کہاں جا رہے ہو کافروں کے عقیدے پر؟ جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا ہم سے نہیں کہا جا سکتا ہے؟ جی ہمارے محمد رسول اللہ نے ہم کو یہ تمام ان لوگوں کے عقیدے سے نکال دیا، ان بدبختوں کے عقیدے سے بھی ہٹا دیا، کافرانہ مکہ کے عقیدے سے بھی رسول اللہ نے ہم کو ہٹا دیا، ہم کو شرک کے تمام عقائد سے رسول اللہ نے ہٹایا، توحید کا درس رسول اللہ نے ہم کو دے دیا. اب ہم پھر اگر ابو جہل کو پکڑ لیں گے، ابو لہب کے طریقے کو پکڑ لیں گے، یا پھر انہی کے نقش قدم پر آ جائیں گے اہل کتاب کے، تو انا یؤفکون، پھر تم الٹ کے جا رہے ہو پیچھے کافروں کے عقیدے پر، پھر الٹے جا رہے ہو تم، جہاں سے ہٹایا گیا پھر وہی جا رہے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ کلیئر؟ اب اس کے بعد والی آیت کریمہ پہ آئیے. ان کے عقائد کی بگاڑ میں، اہل کتاب کے عقیدے کے بگاڑ میں ایک اور چیز ایڈیشنل تم کو ایڈ کرنا ہے ان کے عقیدے کے اندر. اگر آج اس کو بھی سمجھ لیے نا، آپ بہت بڑی چیز سمجھ لیے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. ان کے عقیدے میں یہ ایڈیشنل چیز کو ایڈ کرو جو کیا ہے، یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں. ٹھیک ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. آیت نمبر 31 سورہ توبہ ہے، یہ لکھ لیجئے. سورہ توبہ 31ویں آیت کریمہ 31. رب کبریا نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. یہ آیت کریمہ اب ہم اس پر تدبر کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ پر، کہ اللہ جو خبر آپ کو ہم کو دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائقین کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیے. غور کیجئے ان کے عقیدے کے بگاڑ میں، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے عقیدے میں، ان کی باتیں میں نے آپ کو پیش کر دی. 18ویں آیت کریمہ دیکھتے ہیں مائدہ کی، تو وہاں کیا بول رہے ہیں؟ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اولاد ہیں، ہم چہیتے ہیں اللہ کے. بڑی حماقت ہے ان کی. اور 30ویں آیت کریمہ سورہ توبہ کی کیا بول رہے ہیں اس میں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى مسیح ابن اللہ. عزیر کہہ رہے ہیں اللہ کا، عزیر کے بارے میں یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عزیر ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے. نصرانی کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ہے. اور مسیح کو، ان کی والدہ کو اللہ کا جز قرار دے رہے ہیں، اور روح القدس کو بھی اللہ کا جز قرار دے کر کے 3 کہہ رہے ہیں. اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں، وہ بھی میں نے آپ کو لکھا دیا. یہ سب ان کے عقیدے کے جو بگاڑ میں نے آپ کو لکھا دیے وہ ہو گئے. اب میں نے آپ سے کیا کہا؟ ایڈیشنل اور کیا بگاڑ آ گیا؟ وہ یہ ہے 31ویں آیت کریمہ سورہ توبہ کی. اچھا لکھ لو بیٹے، اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں یہ کیوں آپ سے گزشتہ بھی بول رہا ہوں، میں جتنے میں نے آپ کے سامنے اوصاف بیان کیے، کن کے؟ مشرکان عرب کے بھی، اہل کتاب کے بھی، وہ آج اس زمانے میں 1400 سال کے بعد وہ ساری بیماریاں اس امت میں موجود ہے. محمد رسول اللہ کی امت میں، اور ہو بہو بیماری ہے، جوں کی تو بیماری آ گئی.
جو ابو جہل کا عقیدہ تھا وہ بھی آ گیا، ابو لہب کا عقیدہ، ابو جہل کا، وہ سب ایک ہی عقیدے پر تھے، وہ آ گیا، اور ان اہل کتاب کا عقیدہ بھی آ گیا۔ وہ سب آپ کو سمجھانا ہے مجھے، اور یہ کیوں سمجھانا اور سمجھنا ہے آپ کو اور مجھے؟ تاکہ ہم ان بدترین عقائد سے توبہ کریں گے، ہم صحابہ کرام کے عقیدے پہ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے تھے، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟